राइटर्स तो कहते थे, रोज़ कॉलम लिखते थे इशफाक के खिलाफ। इधर से ड्रामा आता था, उधर से सुबह कॉलम आया होता था। उसने कहा बाबा जी अब बढ़िया मक्खियाँ आ गई हैं, मारो। तो बाबा जी ने कहा पुत्र मक्खी नहीं मारी थी, वो गंद साफ करीदा है जिथे पैदा होके आई है। तो अशफाक इसलिए किताबें फरोल पढ़ता कुछ नहीं थी, बस ऐसे देखता था और इतना ज़हीन था कि सूंघ लेता था, ऐसे करके ना सूंघ लेता था किताब वापस। मैं कहता नहीं आज मैं कल ऊपर से मेरी बीवी मुझे एक सीरियल दिखा रही थी, उसका पता नहीं क्या नाम था, मैं और तुम या पता नहीं क्या। सर मैंने उस सीरियल के 2 एपिसोड देखे हैं, मैं प्रोड्यूसर रहा हूँ, मैंने सीरियल बनाए हैं, मैंने फिल्म बनाई है, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं। मैंने 5 उंगलियां मुंह में डालनी है कि यार इतनी मेहनत ये कौन बनाया है, इतना पैसा। अच्छा, मुझे एक जाफ़र रज़ा एक हमारे बड़े ड्रामे के नामवर प्रोड्यूसर हैं लाहौर से, मैंने यानी अपनी आंखों से देखा कि फ़रदौस जमाल उनके घुटनों को हाथ लगा रहा है, फ़रदौस जमाल उनके घुटनों को हाथ लगा रहा है। किसके? जाफ़र रज़ा। अच्छा, वो ड्रामे के यानी बड़े गुणी प्रोड्यूसर। अच्छा ठीक। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे देखते देखते यानी अशफाक साहब रेडियो पे ये कहते थे कि भुट्टो जैसा लीडर और ये वो इस तरह, वो कहते कि हम सारे ना पैसे डाल के खाना खाने जाते थे बाहर, अच्छा, प्रोड्यूसर और ये आर्टिस्ट और सारे। तो एक दिन ऐसे कहीं अनारकली के करीब बैठ के खाना खा रहे थे तो एक जुलूस भुट्टो के ख़िलाफ़ निकला। तो कहने लगे कि यार एफो जिहा कोई लीडर मिलना है दोबारा, वेखो ना लोगों को समझ नहीं। लेकिन वो जूं जूं तहरीक में ज़ोर आता गया तो अशफाक साहब की गुफ्तगू में भी वो बिल्कुल ही बदल गए। बिल्कुल होगा, लेकिन जो युवाओं का ये ख्याल है ना कि देखें एक अच्छा राइटर है, आप एक अच्छे राइटर हो, अगर आप अपनी हुनर की कीमत बेहतर करा लेते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी करप्शन की बात नहीं है। असल करप्शन ये है कि आप कोई फैक्ट्री अलॉट करा लें, हाँ कोई मुरब्बे अलॉट करवा लें, मुरब्बे ले लें, आप कोई ज़मीनें ले लें, आप कोई जायदाद अपने नाम करा लें, वो करने को तैयार था, ऐसी बात नहीं है। इसने तो मैं कहता हूँ जी इशफाक अहमद ने तो कोई 6 जर्नल ऐसे सांप की तरह बैठे होते थे यूँ, यानी सांप कीले सड़ोना। हाँ यानी पूरी तरह चाम थे। लेकिन अशफाक ने ठीक है, ये उसका राइट है कि वो ड्रामा लिखता है, आम बंदे को बी क्लास मिलती है, उसको ए का भी आगे की क्लास उसको मिलती है, ये उसका राइट है। या तो है कि नालायक आदमी हो, इसमें कोई शक नहीं कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा राइटर्स ऑफ पाकिस्तान। नहीं वो तो देखें जहाँ हम तनकीद करते हैं उनका दर्जा उस्ताद वाला है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि ये महमूद अली हमारे दोस्त हैं, टीवी के प्रोड्यूसर हैं, और वो बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर थे उनको असिस्ट करने से वो शुरू हुए और फिर ख़ुद प्रोड्यूसर बने। तो वो कहते हैं कि अशफाक अहमद का जो स्क्रिप्ट होता था ना उसमें पूरा स्क्रीन प्ले लिखा होता था। हाँ बिल्कुल, कि घड़ा कहाँ पड़ा होगा, घड़े के ऊपर क्या है, यानी अब चल के ये यहाँ से यहाँ जाएगा। जी जी, अशफाक ने ये किया था, मुझे याद आ गया, अशफाक ने रेडियो को जब इसमें मेरा ख्याल है ज़रूर ऊपर से फ़ोन आया होगा डीजे को, क्योंकि आपके तो फीस स्ट्रक्चर्स में ये बात नहीं थी। अशफाक ने उनको कहा, इनका बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था तलकीन शाह, वो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था। अशफाक ने कहा था, उन्होंने कहा सर ये तो आप कंटिन्यू करेंगे। अशफाक ने कहा मैं एक सूरत में कंटिन्यू करूँ कि ये मैं घर से रिकॉर्ड करके लाऊंगा, मैं इधर नहीं आ सकता, ये मेरे घर में रिकॉर्ड होगा, मेरे घर में छोटा सा स्टूडियो, आप मुझसे पैकेज डील करें, मैं आपको प्रोफेशनल टेप ला के दूँगा, आप मेरे साथ पैकेज डील करें। उस पैकेज डील में डेफिनेटली ऊपर से फ़ोन आया होगा, बिल्कुल आया होगा, और रेडियो का डीजी जो भी कोई था उसने वो पैकेज डील माना होगा, चूँकि रेडियो तो पैकेज डील करता ही नहीं था उस ज़माने में।
اشفاق واز دا فرسٹ پرسن جس نے تلقین شاہ کا پیکج کیا، لیکن وہ بڑی محنت سے لکھتا تھا. لیکن یہ کہ جو تلقین شاہ پروگرام ہے ویسے تو وہ انڈیا کے خلاف بہت لیتھل پروپیگنڈا ہوتا تھا لیتھل. اور ہندو کے خلاف بڑی باتیں شاتیں اور یہ وہ. اور دیکھیں حالانکہ جو اشفاق احمد بنے گڈریا جو ان کا پہلا افسانہ تھا جس کے بارے میں انتظار حسین نے کہا کہ یہ ایک کسی لکھاری کی بہت پیک پہ جا کے اس کا نام بنتا ہے اور اس کا وہ آخری چیز لکھتا ہے. ہاں تو اشفاق نے تو آغاز ہی وہاں سے کیا ہے. یہ پہلے پہنچ گیا. جی جی. لیکن وہ اچھا وہ یہ کہ پروڈکشن کے اعتبار سے یا پرفارمنس کے اعتبار سے اشفاق صاحب کا وہ کام بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. بے شک. آپ اس کے یعنی کانٹینٹ سے اتفاق کریں یا نہ. ممتاز مفتی اور اشفاق احمد کی ایک ہی لڑائی تھی ساری زندگی. ممتاز مفتی کہتا تھا کہ وہ بندہ جس نے گڈریا لکھا ہے وہ اشفاق تو کتنے میڈیا دے پیچھے پائے گئے ہیں. ابھی میڈیا وہ نہیں تھا نا. یہ میڈیا جو ہے یہ اخبار ہے، یہ بس آج ہے کل نہیں ہے. تیرا گڈریا کبھی نہیں مرے گا. تو ادب میں مقام پیدا کر. یہ میں آپ کو لٹرل ان کی لڑائی سنا رہا ہوں. تو ممتاز مفتی ان کو کہتے تھے اوے چلیا، اوے بیوقوف، اوے تو ادب چ مقام پیدا کر، تو بڑا اعلیٰ ادیب ہے، او تو کتنے میڈیا دے پیچھے پی گئے. اوے میڈیا کچھ نہیں ہوندا، یہ ایویں سبزی ہے اج وکی کل ختم ہو گئی. تو بولے بادشاہ. اشفاق کہتا تھا او مفتی تو بڈھا ہو گیا. او مفتی ممتاز مفتی تینوں کی پتہ، اے ہن میڈیا دا دور ہے، یہ بصری دور ہے. یہ ہن یہ لوگوں نے کتاب پڑھنی بھی چھڑ دینی ہے. تو کتنے رہنا ہے؟ تو دیکھ میں میڈیا سے تینوں کی کر کے وکھانا. تو دیکھتے صحیح. اور اس نے کر کے دکھایا. ایونچولی آئی تھنک کہ ممتاز مفتی نے بھی کسی پوائنٹ پہ جا کے سوچا ہوگا کہ یار اس نے ایسے ڈرامے لکھے. پہلے ایک محبت 100 افسانے لکھے، پھر اس کے بعد اس نے اور ڈرامے لکھے. ان اور ڈرامے کون لکھے گا؟ پھر اس نے وہ جو موچی جو صوفی سیریز سی پوری اسی کے ساتھ. جی لیکن وہ اس پہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دراصل ایک ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے سوسائٹی کو یہ قسم کی مارشل لا اور ریاست یہ تو انٹرپریٹیشن ہے نا جی. نہیں تو اس کے تو اندر سے نکل رہا تھا. اب ایک محبت 100 افسانے میں کیا ڈی پولیٹیسائزنگ ہے، اور ڈرامے میں کیا آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے وہ صوفیزم پہ جو لکھا تھا پورا سیریس، اس کا نام مجھے بھول رہا ہے، جس میں یہی بندہ تھا جو گھٹنے کو ہاتھ لگانے والا. فردوس جمال ہی تھا. جی جی وہ بڑی مشہور سیریل ہے، بہت مشہور سیریل ہے. من چلے کا سودا. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی پولیٹیسائز کر رہا ہو، پر دیکھیں جی لوگ اب جو اینٹی ضیاء لوگ ہیں نا وہ اس کو اور طرح دیکھیں گے، جو اینٹی اشفاق لوگ ہیں وہ بھی اور طرح دیکھیں گے. اشفاق نے جیلسی بڑی، اشفاق رائٹرز تو کہتے تھے روز کالم لکھتے تھے اشفاق کے خلاف. ادھر سے ڈرامہ آتا تھا، ادھر سے صبح کالم آیا ہوتا تھا. تو پتہ ہے کہ اشفاق جو بھی کوئی بہت بریلینٹ آدمی ہوگا نا وہ دشمنی تو پیدا کرے گا. نہیں میں اپنی کتاب میں نے یہ لکھا ہے، میں نے کہا کہ جو میڈیا پہ کتاب ہے، میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ ایک طرف یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا رائٹر اور وہ لوگوں کو تو منچلے کا سودا کہ بھئی یہ یعنی آپ صوفیزم اور یہ دنیا داری کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول ہے، تو آپ ادھر چلے جائیں. خود جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں کوئی میرے خیال میں 2-3 کنالوں پہ ان کا گھر تھا. میں گھر پہ بھی کیا ہوا. اس نے پرانی زمین خریدی ہوئی تھی، اس وقت بہت سستی تھی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ ہے میں وٹنس ہوں، جب وہ ڈائریکٹر لگ گیا اردو بورڈ کا، اردو سائنس بورڈ تھا، جب اس وقت نہیں تھا سائنس، اردو بورڈ تھا، سائنس بورڈ بعد میں ہوا. جب وہ ڈائریکٹر لگ گیا تو اس کو یعنی روزی روٹی کی پرواہ نہیں رہی، وہ تو روز کی آتی تھی. تو پھر جو بھی اوپر سے وہ کماتا تھا نا ڈرامے کا یہ کا اسکرپٹ لکھنا نہیں چھوڑتا تھا.
اور ایک نہیں دونوں لکھتے تھے, بانو بھی لکھتی تھی, وہ بھی لکھتا تھا, اور وہ ٹی وی کو بھی بیچتے تھے, ریڈیو کو بھی بیچتے تھے. وہ سارا پیسہ اس نے جمع کر کے, اس وقت کنسٹرکشن بہت سستی تھی, اس نے اس کے اوپر گھر بنا دی, پیچھے زمین کھلی چھوڑ دی. ٹھیک ہے نا, تو ایک گھر بنانا تو ہر بندے کا رائٹ ہے, اب ایک بھی نہ بنائے. نہیں, گھر پہ اعتراض نہیں ہے, ہاں مطلب وہ ویسے فکری اعتبار سے نہیں, کہ آپ ایک طرف ٹی وی بھی تبلیغ کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک آپ کلی میں رہیں, وہ جو سر وہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, کلی میں کون رہتا ہے, اور توکل کریں اور یہ کریں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ایک صوفیزم کے پوائنٹس ہیں, تو یہ ان کو ذاتی زندگی پہ نہیں اپلائی کرنا چاہیے. اشفاق احمد بڑا ماڈرن آدمی تھا, انگریزی ادب پڑھتا تھا, میرے ساتھ جاتا تھا نا, ادھر آتا تھا تو مجھے فون کرتا تھا, اکسی یار پرسوں تو کیا کر رہا ہے؟ میں کہا کچھ نہیں, حالانکہ میں کر رہا ہوتا تھا, میں بڑا بزی ہوتا تھا, پر اشفاق تھا. میں اشفاق کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس کے بہت قریب رہا ہوں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اشفاق جینیس تھا, میں واقعی سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ جینیس تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100 سال میں ایک بار پیدا ہونے والی شخصیت تھی. تو مجھے اس نے فون کرنا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اور یار وہ اولڈ بک شاپس نہیں ہیں, وہ جو اسلام آباد میں اولڈ بک شاپس نہیں ہیں یار, ادھر جانا ہے, تو اس کے بعد ہم چینی کھانا کھائیں گے. تو میں کہا بھائی چینی کھانا بھی ہے, تو میں کہا آ جاؤ. تو جناب اشفاق احمد نے صبح 10 بجے اولڈ بک شاپ میں, اس زمانے میں اولڈ بک شاپ میں جب یہ امبیسڈرز جاتے تھے نا, تو اپنی ساری کتابیں دے جاتے تھے, تو اولڈ بک شاپ میں بڑی بڑی کتاب ملتی تھی. 10 بجے ہم نے جانا, کوئی 3 یا 4 اولڈ بک شاپس تھیں یہاں پر, اب بھی ہیں. اشفاق نے ایک میں گھس جانا, ایک ریک پہ کھڑے ہو جانا, کتاب دوسری 2 گھنٹے کتابوں کو بس دیکھ, سارے لگا, کچھ نہیں خریدنا, باہر نکلنا, چل یار دوسری دکان پہ چل. ہم دوسری دکان پہ چلے. سر ساری دکانیں شام تک 3 بج جانے. تو میں نے 3 بجے کہنا, میں کہا اشفاق صاحب شکو جی بڑی بھوک لگی ہے, بس کرو. پھر ہم نے چینی کھانا کھایا. بعد میں سوچتا رہا کہ اشفاق یہ کیا کرتا تھا, کیوں کرتا تھا؟ چوری نہیں کرتا تھا وہاں, کوئی بندہ یوں کتاب دیکھ کے چوری نہیں کر سکتا, پلیجرائز نہیں ہو سکتا, تو پھر وہ کرتا کیا تھا؟ بہت سوچنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آئی. دیکھیں اشفاق احمد خاندانی پاکستانی ماحول میں رہتا تھا, یہی چاچا جی, ماما جی, تایا جی, آج یہ ہے جی, فلانے کی برتھ ڈے ہے جی, آج یہ ہے جی, آج وہ تایا جی نے یہ کیا ہے جی, ماما جی نے یہ کر دیا ہے, فلانے کی شادی ہے. تو اس کو کوئی انسپریشن نہیں تھی, اس کے لیے کوئی سٹیمولس نہیں تھا, کوئی اتنا ٹاورنگ بندہ نہیں تھا ارد گرد جو اشفاق کی توجہ کھینچ لے. وہ کسی بابے کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا. کیوں بیٹھ جاتا تھا؟ اس کو روحانیت نہیں اٹریکٹ کرتی تھی. وہ جا کے بابے کے پاس بیٹھ گیا, میں بھی چل گیا اس کے ساتھ ایک بار. اس نے کہا بابا جی بڑیاں مکھیاں آ گئی ہیں. بابا جی نے کہا پتر مکھی نہیں ماری تھی, وہ گند صاف کری دا ہے جتھے پیدا ہو کے آئی ہے. بس اشفاق کی سٹی گھوم جا, اس کو یوں جا کے لگنی نا اندر, اس کو انسپریشن آ گئی, انہیں جا کے ڈرامہ لکھ دینا ہے. میری بات سمجھے؟ اس نے کہا پتر آسانیاں پیدا کرو تے آسانیاں ونڈو. لو اشفاق کو لڑ گئی بات.
उसने उस अनपढ़ बाबे की बात उसको इंस्पायर कर जाती थी, यानी उस बात को शोकेस किया। उस बात को उसको लड़ जाती थी, वो जाके उसको उसमें से कुछ निकालता था, लेकिन अदरवाइज उसके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। नतीजा वो क्या करता था, वो ये किताबें जब सर्फ करता था, सोशियोलॉजी की किताब देख ली इधर, उसको कोई आइडिया स्ट्राइक करता था, स्टिमुलस ढूंढता था, चोरी नहीं करता था, एक स्टिमुलस समझते हैं ना, जी जी। जो उसको स्पार्क करे। ਉਹਨੂੰ ਉਹ तीली चाहिए सी जड़ी अंदर स्पार्क खोल दे, फिर उसमें जाके वो पूरा ड्रामा लिख देता था। तो अशफाक इसलिए किताबें फरोल पढ़ता कुछ नहीं सी, बस ऐसे देखता था, और इतना ज़हीन था कि सूंघ लेता था, ऐसे करके ना सूंघ लेता था किताब वापस। तो मैं पर्सनली मैं खुद उसकी महफिल में, हमने शाम को 7 बजे उसकी महफिल में बैठना है, रज़ाइयों ये सर्दियों में। मैं आ गया, को 2 बंदे और आ गए, बानो कुर्सियाँ बैठ गई वहीं रज़ाई में, ज़मीन पर ही मूंगफलियाँ आ गईं। रात का 1 बज गया, अशफाक की बातें नहीं ख़त्म हो रही, और हम यूँ बैठे हैं फनी और सांपनी बीन दे आगे बैठे होंगे, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, अशफाक की बातें सुन। वो दास्तान गो वाकई था, उसके घर का नाम दास्तान गो, उसने रसाला निकाला दास्तान सराय, दास्तान सराय, और रसाले का नाम दास्तान गो। वो बंद हो गया रसाला, वो डाइजेस्ट था, हालांकि उसके बाद डाइजेस्ट वो यानी बहुत पहले निकाल दिया, उसके बाद डाइजेस्ट वो बिके, इतने निकले, उर्दू डाइजेस्ट फलाना डाइजेस्ट फलाना, पहला डाइजेस्ट अशफाक ने निकाला, नहीं कामयाब हुआ। तो अशफाक के रास्ते भी, फिर प्रिंटर बन गया अशफाक, उसने मुमताज़ मुफ्ती का, यार तू अलीपुर का इल्म मुझे दे दे, मैं छापूँगा। मुमताज़ मुफ्ती ने दे दिया, मुमताज़ ने पैसे तो नहीं लेने दे, उसने छापी, पता ही नहीं चला किधर गई। मकसद है कि अशफाक ने अगर कोई कमर्शियल एंटरप्राइज करने की कोशिश की, वो नाकाम हो गई। और मैं समझता हूँ कि क्यों नाकाम हो, क्योंकि खुदा या डेस्टिनी चाहती नहीं थी कि ये इधर कामयाब हो। वो चाहती थी कि इसको मैंने काम पे लगाया, जाके हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करे, हैं जी, और ये जाके ड्रामे लिखे, सोशल ड्रामे लिखे। टेलीविज़न की बड़ी होड़ थी, सड़कें सुनसान हो जाती थी, ड्रामा लगता था। तो अशफाक का एक रोल था। वो एक फिल्म भी बनाई थी उन्होंने, वो एवं उसकी खुंदक थी प्राइवेट के, मैं बनानी है, उसको टेक्निकली बड़ी पुअर थी, पैसा ही नहीं था सर। हमें फिल्म का नाम पता नहीं क्या था, नीला पर्वत। नीला पर्वत, हाँ, नहीं नीला पर्वत नहीं है, नीला पर्वत अहमद बशीर ने बनाई थी, वो भी जंग ख़त्म। अशफाक ने बनाई थी साए, शायद धूप साए, धूप साए, बिल्कुल। बस उसका एक गाना अच्छा था, तो फैल ने गाया था, हाँ, बाकी कुछ भी नहीं था, बाकी वो। अच्छा, ये जितने बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे फैज साहब ने जागो हुआ सवेरा बनाई, अहमद बशीर ने, चलो वो तो एज कारदार था ना उसके पास। देखिए एक बात समझते नहीं है लोग, वो बात ये नहीं समझते कि तख्लीक ज़रूर है पर आर्ट भी है, क्राफ्ट भी है। बिल्कुल सही। आपने क्राफ्ट सीखा नहीं, आपको वो क्राफ्ट आता नहीं, और आप चढ़ गए कि मैं आर्ट बनाऊंगा, नहीं बनता। आपको क्राफ्ट सीखना पड़ता है। तो जिस बंदे को क्राफ्ट ही नहीं आता, इनको फिल्म क्राफ्ट नहीं आता था, ये इस जोम में कि हम बड़े काबिल आदमी हैं, हमने टीवी के इतने सीरियल बनाए, हम फिल्म बना देंगे, नहीं बनती फिल्म। मैं कहता नहीं, आज मैं कल ऊपर से मेरी बीवी मुझे एक सीरियल दिखा रही थी, उसका पता नहीं क्या नाम था, मैं और तुम, या पता नहीं क्या,
سر میں نے اس سیریل کے 2 ایپیسوڈ دیکھے ہیں. میں پروڈیوسر رہا ہوں, میں نے سیریل بنائے ہیں, میں نے فلم بنائی ہے, میں نے شارٹ فلم بنائی ہے, ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں. میں نے 5 انگلیاں منہ میں ڈالنی ہیں کہ یار اتنی محنت یہ کون بنایا ہے, اتنا پیسہ, لباس, سیٹ, دلہن کے لباس, جیولری, ہاتھ دھو گئی جی وہ, صوفے, پتہ نہیں تو دنگ رہ گیا ہوں. یہ کیڑا پاکستان ہے, یہ کون بندہ ہے جو یہ اتنی محنت کر رہا ہے, اور یہ کتنے کروڑ روپے خرچ ہوا وہ, اور وہ 4K لیٹسٹ کیمراز, اور جناب وہ میرا خیال ہے کہ 20-22-25 کروڑ تو عام ہے. ہم ایک سیریل پہ بنا رہے ہیں, اتنے پیسے لگا رہے ہیں. میں نے پہلا سیریل بنایا تھا نا 7 لاکھ میں بنا تھا. کون سا پلے بنایا تھا؟ میں نے بنایا تھا تھر پارکر میں جا کے شوٹ کیا تھا. اس کا نام تھا انگریزی میں دا لاسٹ سانگ, اور آخری گیت. آخری گیت. تو وہ تھر میں جا کے بنایا. یہ کب کی بات ہے؟ اب یاد نہیں ہے. یہ جو پاکستان کی جو آئی تھی نا 100th اینیورسری, جی جی جی, اس کی ریزولوشن کی, اس پہ بنایا تھا میں نے. تو سمبولک تھا, آخری گیت تو مقصد ہے. تو وہ یعنی ایک بندہ ہے جو آخری گیت ڈھونڈتا پھرتا ہے. اور فلم کون سی بنائی ہے آپ نے؟ یہی شارٹ فلم بنائی ہے. ڈاکومنٹریز کئی بنائی ہیں, ہنزا پہ بنائی ہے, بہت اچھی ڈاکومنٹری ہے. ایک ابھی پنجاب کے کرافٹ پہ بنائی ہے, بہت زبردست ڈاکومنٹری ہے, خود بنائی ہے. لیکن عرض یہی ہے, آپ کو کرافٹ سیکھنا. یہ دیکھیں نا, اتنے جو کیمرے پڑے ہیں, جو میرے مووی کیمرے اوپر پڑے ہیں, یہ اہمیت تو نہیں پڑے نا, کرافٹ سیکھا ہے. اچھا, میں ایک کتاب میں نے دیکھی تھی, اس میں آپ نے اور وہ جو ہمارے اردو کے علامتی افسانہ نگار ہیں مظہر الاسلام, ہاں, وہ آپ مل کے بھی سارا اندرون پنجاب وہ اور سارا پنجاب, اندرون پنجاب پہ وہ کتاب اس نے لکھی, لیکن لے کے میں گیا تھا, اور ہر جگہ پہ کمنٹری میں نے کی تھی کہ یہ کیا جگہ ہے, کیسی ہے. سارا پنجاب ہم نے چولستان تک گھوم لیا تھا. تو اس نے واپس آ کے لوک پنجاب کتاب لکھی. وہ بہت کمال کی کتاب ہے وہ. بلکہ مجھے یاد ہے ایک تصویر تھی جس میں آپ اور مظہر الاسلام شاید اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, کئی تصویریں ہیں شاید وہ میرے, چولستان کی تصویر نہیں, میرے پاس بڑی کمال کی تصویریں ہیں اس کی. مظہر اس وقت جو تھا نا, مظہر بہت قابل آدمی ہے. ایسی نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کی بدماشی ہے, حرام پنا کیا اس نے, اس قابل معافی نہیں ہے جو اس نے کیا ہے میرے ساتھ. لیکن کیونکہ میں اس کا بہت بڑا بینیفیکٹر تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت قابل آدمی ہے. آپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ بغاوت کی ہے, پیپل پارٹی آ گئی, اس کے دوست تھے یہ جو میٹر ریڈر ہے, کیا نام ہے اس کا, خورشید شاہ اس کا یار ہے, اس کے کچھ اور چانڈی شانڈی اس کے دوست ہیں. فلیٹ شلیٹ اس نے وہ پٹڑی سے ہٹ گیا تھا. اس کو جو سبق میں نے پڑھایا تھا محنت کا اور ایمانداری کا اور مشقت کا, وہ چھوڑ گیا تھا, اور رائٹ فلی چھوڑ گیا تھا. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ مفتی بیوقوف ہے, یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے, ترقی کے راستے اس ملک میں اور ہیں. تو اس نے ان سے لگائی تھی دوستی. تو یہ جو لوگ تھے, جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی, اس وقت میں ناروے سے لے آیا 38 کروڑ روپے. ابھی وہ آئے نہیں تھے, لیکن اس کا دستخط کرنے کے لیے میں نے مظہر کو بھیجا. دستخط یہ کر کے آیا, تو اس کو پتا تھا 38 کروڑ آ رہے ہیں. اس نے ان کو جا کے کہا, یار بابے نو چکو, اے تے 5 روپے نہیں خرچن دینا, اینو تے فائل. سچ کہہ رہا تھا, میں نے تو لوک ورثہ ایسے ہی بنایا, پیسہ ہی نہیں تھا. تو یہ ایسے تو بننا نہیں تھا, ورنہ اگر میں کھلے کھاتے میں ہوتا تو نہیں بنتا.